سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو ہمارا سلام، اس کے بعد ہم پیش کریں گے تصوف کی روشنی میں اپنا کلام۔ آئیے تو ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں اسلام کی حقیقت۔ موضوع تفرقہ اسلام 72 فرقے۔ ہاں تو ناظرین سماعت فرمائیں۔ میں اس پیشکش کو امت محمدیہ کے ان افراد کے نام معلوم کرتا ہوں جو صحیح رہنمائی اور قیادت سے محروم ہیں اور نام و نہاد علماء کے دام و تروز میں گرفتار ہیں۔ قدم حضور کے آئے میرے نصیب کھلے، جواب قصر سلیماں غریب خانہ ہوا۔ یہ کتاب پہلی بار 1954 میں شائع ہوئی، ملک کے اردو طبقہ میں پہنچ کر مقبول عام ہوئی، جس کے متعلق بے شمار خطوط اور تائیدی سرٹیفکیٹ ملے۔ اکثر خواتین نے طلاق و حلالہ اور اکثر ناظرین نے طلاق اور جہیز پر روشنی ڈالنے کی استدعا کی، لہٰذا عوام کی فرمائش اور کتاب کی مقبولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ضروری سمجھا کہ ہر زاویے پر گہری روشنی ڈالی جائے۔ اردو ایڈیشن کے کئی ایڈیشن ہو چکے، اب تو ہندی، بنگلہ، گجراتی، تامل اور کنڑ زبانوں میں ترجمے کی فرمائش ہو رہی ہے۔ ایڈیٹر نقاش کلکتہ نے طلاق اور جہیز کے متعلق ایک نوٹ لکھ کر فرمائش کی۔ الحمدللہ میں نے نیازی صاحب کی یہ کتاب سرسری طور پر دیکھی۔ مجھے ان کی علمی قابلیت سے زیادہ ان کی تفتیش اور وسیع مطالعہ کی قدر کرتے ہوئے یہ ظاہر کر دینے میں کوئی بات نہیں کہ اگر انہیں قومی جذبات کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے وقت کی فراوانی نصیب ہو تو یہ انسانیت کے لیے نسبتاً زیادہ مفید ثابت ہوں گے۔ یوں تو کتاب میں ہر عنوان اپنی جگہ قابل مطالعہ اور قابل عمل ہے، لیکن فن کی روشنی میں اسلاف کے عطا کردہ خطابات کے باعث اسلام سے غداری اور افتراق بین المسلمین کی ڈالی ہوئی بنیاد جو مفصل اور مدلل بحث کی گئی ہے وہ یقیناً مصنف کی قدر و منزلت میں اضافہ کا باعث ہے۔ اس سلسلے میں اگر نیازی صاحب طلاق جیسے موذی اور معتدی مرض کے علاج پر طبع آزمائی فرما دیں تو بہت ہی اچھا ہو۔ میں اپنی طور پر نیازی صاحب کے ان جذبات کا احترام کرتا ہوں جو قوم کی حالت زار کے اسباب پر غور کرنے کے بعد ان کے دل میں شعلہ زن ہوئے۔ یونس نیازمند یونس نظری، ایڈیٹر نقاش کلکتہ، مورخہ 21 نومبر 1957 ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ شمیع شمیع اللہ، اللہ بصیر بصیر اللہ، اللہ قلیم قلیم اللہ، اللہ علیم علیم اللہ۔ حقا کے بارگاہ تیری لا یزال ہے، تو واجب الوجود عدیم المثال ہے، ذات و صفات میں نہیں کوئی تیرا شریک، تیری شنا زبان بصر سے محال ہے۔ از مولانا افتخار الحق رحمۃ اللہ علیہ۔ پیش لفظ: جس طرح اللہ کی ذات و صفات لا عہد و لازوال ہے، اسی طرح حضور سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف بے نظیر و عدیم المثال ہے، جس کا مثالی نمونہ وہ نشان ایک مسلمان ہے، یعنی مسلمانوں کی ذاتی و صفاتی خوبیوں سے اسلام و پیغمبر اسلام کی شان و شوکت بخوبی ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے ذاتی حیثیت سے باہمی میل و محبت اور صفاتی حیثیت سے انسانی ہمدردی و بھائی بندی اور مذہبی حیثیت سے اپنے رہنما کی پیروی اور زمانہ کے لیے عدل و انصاف کا جو نمونہ ایک مسلمان پیش کر سکتا ہے وہ دنیا کے کسی قوم کے افراد میں نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر چند نمونے مندرجہ ذیل ملاحظہ فرماویں۔ جیسے باہمی میل و محبت دیکھیے، مسلمانوں کے دسترخوان پر نہ تو چھوت چھات ہے اور نہ چھوٹے بڑی کی تمیز ہے۔ خواہ کہیں کا مسلمان ہو لیکن کھاتے وقت ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں سے کہتا ہے آئیے بھائی کھانا کھائیے اور ساتھ ساتھ کھلاتا ہے، اس وقت امیر و غریب کی کوئی تمیز نہیں۔ یہ میل و محبت دنیا کی دوسری قوموں میں کم ہی ملتی ہے، یا یوں کہیے نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح بوقت نماز صف بندی میں چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں، ایک فقیر اگلی صف میں اور بادشاہ پچھلی صف میں رہ کر نماز پڑھ لیتا ہے۔ بوقت عبادت شاہ و غدا برابر ہے۔ مساوات کی یہ باتیں دنیا کی دوسری قوموں میں نہیں ملتی ہے، جبکہ یہودی برادری میں قاعدہ ہے کہ امیروں کی عبادت گاہ الگ اور غریبوں کی عبادت گاہ الگ ہے، اور امیر کی عبادت گاہوں میں غریب طبقہ نمازیں نہیں پڑھ سکتا ہے، اور ہندو برادری میں قاعدہ ہے کہ مندروں میں صرف اعلیٰ طبقہ والے پوجا کر سکتے ہیں، سول کاسٹ کے لیے مندروں میں داخلہ کی بھی ممانعت ہے، اور کرسچن گرجا گھر بھی امیر و غریب کے لیے جداگانہ ہوتے ہیں، مگر مسلمان کی مسجد رفاہ عام ہے، امیر و غریب کی کوئی پابندی نہیں۔ انسانی عبادتوں کا یہ بہترین نمونہ ہے۔ اسی طرح حج بیت اللہ اور روضہ رسول اللہ پر حاضری کے لیے دنیا کے کل صاحب مسلمان ایک مرکز پر اکٹھا ہو سکتے ہیں،
دنیا کے سارے مسلمانوں کے رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ ہیں اور وحدانیت کا مرکز کعبہ ہے۔ وحدت کی یہ باتیں دنیا کی دوسری قوموں میں کم ہی ملتی ہے کہ مذہبی اعتبار سے صرف واحد رہنما ہو اور وحدت کا ایک مرکز ہو۔ نمبر 4، دنیا کا کوئی مسلمان خواہ کسی خطے کا ہو، خوراک پوشاک زبان اور علم کچھ بھی رکھتا ہو، مگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، بسم اللہ اور انشاءاللہ یہ چند عربی جملے سبھی جانتے ہیں۔ یعنی سلام اور کلمہ کلام کے ذریعے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو فوراً پہچان لیتا ہے کہ یہ بھی مسلمان ہے، خواہ کسی رنگ و روپ کا ہو۔ گویا یہ 5 انٹرنیشنل جملے کسی مذہب میں نہیں ملتے ہیں کہ قطب شمالی والے قطب جنوبی والوں کو فوراً پہچان لیں۔ نمبر 5، دنیا کا کوئی مسلمان کہیں کا بھی ہو مگر حضرت امام حسین علیہ السلام سے پوری ہمدردی رکھتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے محمدی سبق یعنی انسانی مساوات کا عدل و انصاف کو اپنے قربانی دے کر بچا لیا، ورنہ اسلام کے قول میں پھر جاہلیت کو مذہب کہا جاتا ہے۔ پس دنیا کے کسی مذہب میں کوئی ایسا شہید اعظم نہیں جو تحفظ انسانیت کے لیے شہید ہوا ہو۔ گویا ذاتی حیثیت سے میل و محبت کی یہ 5 باتیں جو عدیم المثال ہے، جس کی غیر قومیں بھی تعریف کرتی ہیں اور حتی المقدور ان خوبیوں کو اپناتے بھی ہیں، اس سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان عظیم ہے کہ ایک وحشی اور غیر مہذب قوم کو شعور و سلیقہ سکھلا کر دنیا کے ایک مہذب شخص میں کھڑا کر کے اعلیٰ و فائق مرتبہ بخشا، جس سے مسلمانوں کو سرفرازی و شرکوری حاصل ہوئی۔ خیر یہ تو مسلمانوں کے باہمی میل و محبت کے عدیم المثال باتیں ہیں جس سے دنیا والے متحیر ہیں اور اس نمونے سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اب صفاتی حیثیت سے عدل و انصاف کے چند نمونے بھی ملاحظہ فرماویں۔ یعنی اس قدر باہمی میل محبت کے باوجود بھی عدل و انصاف کے وقت ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی قطعی نہ کوئی پرواہ کرتا ہے اور نہ کوئی ہمدردی۔ گویا یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے جس کی بھی کوئی مثال نہیں۔ مثال کے طور پر انسانی ہمدردی کے چند نمونے دیکھیے۔ عدل و انصاف، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مقدمہ میں ایک یہودی کو ڈگری دے دی اور مقابل مسلمان کو وارننگ کی کہ خبردار اس یہودی کے زمین کے قریب نہ جانا، وہ زمین اس کی ہے۔ اس وارننگ یافتہ مسلمان نے جا کر حضرت عمر سے شکایت کی، حضور نے تو اس یہودی کو ڈگری دے دی، وہ میں مسلمان تھا، میری کوئی طرفداری نہیں کی، لہٰذا میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ ہی فیصلہ کر دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان کی اپیل سن کر رونے لگے۔ مسلمان مدعی نے پھر آپ کے کان میں کہا، دیکھیے میں مسلمان ہوں اور وہ یہودی ہیں اور کچھ کہنا نہیں ہے۔ حضرت عمر روتے ہوئے گھر میں چلے گئے۔ مسلمان مدعی پھولے نہ سماتا تھا کہ ابھی حضرت عمر کی تلوار سے فیصلہ ہوگا، اس کا سوچنا خدا نے قبول کر لیا۔ واقعی حضرت عمر ننگی تلوار لے کر گھر سے نکلے اور اس مدعی مسلمان کے گردن پر ایسا مارا کہ سر الگ اور دھڑ الگ ہو گیا۔ تب کہا کہ کمبخت عدل محمدی کی اپیل عمر سے کرنے چلا تھا، اس لیے عمر نے فیصلہ کر دیا۔ نمبر 2، ایک غیر مسلم فریادی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس خود ان کے بیٹے پر نالش کر دی کہ بیٹے نے زناکاری کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو 100 درے مارنے کا حکم دیا۔ خیال رہے وہ محض رسمی حکم نہ تھا بلکہ 70 درے میں ہی بیٹا مر گیا۔ پھر بیٹے کی قبر پر باقی 30 درے لگا کر 100 پورے کیے گئے۔ یہ عدل و انصاف کے دونوں نمونے عدیم المثال ہیں۔ قول و قرار دیکھیے، جبکہ راجپوتانہ کا ایک راجہ رسم جوہر سے آگ میں بھسم ہو گیا، اس کی بیٹی بھی بابر بادشاہ کے حملہ کے خوف سے آگ میں ستی ہونے جا رہی تھی، مگر بابر نے اس کی اس مجبوری کو دیکھ کر کہا، بیٹی تم ہرگز آگ میں نہ جلو، میری لڑائی تیرے باپ سے تھی، تجھ سے کوئی لڑائی نہیں، اب تیرا یہ اسٹیٹ تیرا ہی ہے، تو راجہ کی بیٹی تھی اب ہماری بیٹی ہے۔ اس لڑکی لکشمی بائی کرماوتی دیوی کو بابر کے بیٹے ہمایوں نے اپنی بہن کہا اور کل برتاؤ بہن کی طرح رکھا۔ چند دنوں کے بعد جبکہ حاکم گجرات بہادر خان کی طرف سے کرماوتی دیوی کے اسٹیٹ پر حملہ ہو گیا تو اس راجپوتنی لڑکی کرماوتی دیوی نے ہمایوں کو بھائی سمجھ کر راکھی بھیجا، یعنی رکشا بندھن کیا کہ بہن پر حملہ ہو گیا ہے، اپنے بھائی ہمایوں سے مدد چاہتی ہے۔ ٹھیک اسی وقت شیر شاہ سوری نے ہمایوں کے تخت پر بھی حملہ کر دیا کہ دیکھیں ہمایوں اپنی منہ بولی بہن لکشمی کرماوتی دیوی کا اسٹیٹ بجاتا ہے یا اپنی بابری خاندانی حکومت کو بچاتا ہے۔ مگر ہمایوں نے کہا کہ حکومت چلی جائے گی تو پھر مل سکتی ہے مگر بہن کی عزت جا کر واپس نہیں ہو سکتی، لہٰذا اپنے بہن کی مدد کے لیے خود پہنچا، حملہ آور کو پشپا کر کے اسٹیٹ و عزت کو بچا لیا۔ گو کہ ہمایوں کی حکومت شیر شاہ سوری کے ہاتھ میں چلی گئی اور 5 سال تک ہمایوں ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتا پھرا۔ بس مسلمانوں کا قول و قرار ایسے ہی ہوتا ہے اور آج بھی ایسا ہی
قول و قرار ہونا چاہیے جس سے مسلمانوں کو سرفرازی ملے اور اسلام کا شہرہ ہو کہ اسلام بے شک رحمت ہے۔ پڑوسی کی ہمدردی دیکھیے، جبکہ کشمیر لاہور کے راجہ جےپال سے سبکتگین کا معاہدہ ہو گیا کہ اب کشمیر لاہور پر حملہ نہیں کروں گا۔ اس وقت حمید ملتانی نے معاہدہ دستخط کیا جو ملتان کے حکمراں تھے، مگر چند دنوں بعد سبکتگین کا بیٹا محمود غزنوی نے 998 میں کشمیر لاہور پر پھر حملہ کر دیا۔ تو اس وقت راجہ جےپال کے بیٹے آنند پال نے حاکم ملتان ابو فتح لودھی سے مدد چاہی کہ محمود غزنوی نے اپنے باپ کی صلح شکنی کر کے پھر حملہ کر دیا، لہٰذا محمود غزنوی کے مقابل حاکم ملتان ابو فتح لودھی راجہ آنند پال کے مدد میں پہنچ گئے، جن کو دیکھ کر محمود غزنوی حیرت میں پڑ گیا، لہٰذا غصہ میں آ کر کشمیر لاہور سے تو ہٹ گیا، مگر سن 1000 میں ابو فتح لودھی حاکم ملتان پر ہی حملہ کر دیا۔ خیال رہے محض حملہ پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ ابو فتح لودھی کو گرفتار کر کے غزنی لے گیا اور وہاں قتل کر دیا اور ملتان میں غزنویہ حکومت قائم کر دیا جو بہرام شاہ غزنوی تک قائم رہی ہے۔ پس پڑوسی کی ہمدردی میں یہ عظیم المثال نمونے ہیں جو ایک مسلم حکمراں نے ایک صلح شکن آور حملہ کے مقابل پیش کیا۔ مسلمانوں کی وفاداری دیکھیے۔ جی ہاں حضرات، مسلمانوں کی وفاداری ہم اگلے ایپیسوڈ میں پیش کریں گے کہ کتنے شاندار ریکارڈ ہیں اول زمانے کے۔ ہاں تو ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تصوف کی روشنی میں لے کر اسلام کی حقیقت، موضوع تفرقہ اسلام 72 فرقے، اور آخر میں آپ کا نیاز مند خادم اور بھائی آپ تمام ناظرین سے عزیزانہ گزارش کرتا ہے کہ ہمارے اس محمدی پیغام اور کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہر ایک محمدی پیغام آپ تک سب سے پہلے پہنچے اس کے لیے اپنے محمدی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جب یہ ہمارا محمدی پیغام اور کلام آپ کے دل میں اتر جائے تو کمنٹ میں لبیک یا حسین لکھ کر حسینی فیض حاصل کر لیں اور محبت و عقیدت میں جھوم کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا محمد۔ ہاں تو ناظرین، ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔